بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ فردا سے جڑے تمام اس قافلہ کے ساتھی، تمام معزز ساتھی، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور اس قافلے کے مستقل ممبر بنیں۔ آج 300 ساتھی ہیں جو 3 دنوں میں ہمارے ساتھ اس کاروان میں شامل ہوئے ہیں۔ میں ابتدا ہی چراغ فردا سے کرتا ہوں اور پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ نہ کوئی شکوہ کسی ستم پر چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ نہ کوئی شکوہ کسی ستم پر چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ نہ کوئی ماتم کسی کے غم پر چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ نہ کوئی گڑبڑ کسی کے دم پر چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ ہماری منزل قدم قدم پر چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ خضر عنایت ہے رہنما کی، چراغ فردا سے منسلک ہیں۔ رضا نبی کی مدد خدا کی، چراغ فردا سے منسلک ہے۔ چراغ فردا نیا چینل ہے، نئے دیکھنے والے ساتھی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کا اور میرا تعلق ازل سے ہے۔ وہ اس لیے کہ جب سوچ ایک ہو، منزل ایک ہو، مشن ایک ہو، پھر بندہ اس کاروان میں شامل ہو جائے تو اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اعتدال ہے، میانہ روی، یعنی سنبھل کر چلنا، محتاط ہو کر چلنا۔ ایک صوفی کی کہانی میں پیش کرتا ہوں، ایک اللہ والے کی، ایک درویش کی۔ اس درویش کو مکان بنانے کے لیے اینٹ چاہیے تھی۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں اینٹ لینے کے لیے، تو اینٹ کے 3 درجے ان کو دیکھنے کو ملے۔ وہاں جو سیل مین تھا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کسی ایک جگہ سے ہی اینٹ آئی ہے؟ اس نے کہا بلا شبہ یہ ایک بھٹے سے آئی ہے۔ تو صوفی پوچھتا ہے پھر اس کے 3 درجے کیوں ہیں؟ کاریگر ایک ہی ہے نا؟ اس نے کہا بلا شبہ کاریگر بھی ایک ہے، سانچا بھی ایک ہے، اور مٹی کا وہ حصہ بھی ایک ہے جہاں سے مٹی اٹھا کر اس اینٹ کو بنایا گیا۔ تو صوفی کہتا ہے پھر اس کو 3 کیٹاگریز میں کیوں تقسیم کیا گیا؟ سیل مین کہتا ہے کہ یہ ہے کھگر اینٹ، اس کو توڑ مروڑ کر زیادہ سے زیادہ فرش میں اس کی روڑی بنا کر ڈالا جاتا ہے، یہ اتنے ہی کام کی ہے، باقی اس کا جو ریٹ آپ دے دیں گے یہ اسی ریٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ تو صوفی پوچھتا ہے یہ دوسرے نمبر والی دوم کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی اینٹ جو ہے جس کا ریٹ مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، بے مول جو بک رہی ہے، اس میں خامی تھی۔ صوفی کہتا ہے اینٹ میں کون سی خامی؟ تو سیل مین کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ درویش ہیں، آپ کسی کی نگاہ کا شکار ہیں، آپ کا مزاج لوگوں سے ہٹ کے ہے، آپ میری بات سمجھیں گے۔ جس طبیعت کا کوئی آدمی ہو، اس مجلس کا کوئی بندہ ملے تو دل خوش ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے اس طرف۔ صوفی نے پوچھا کہ اس کو کھنگر کیوں کہا ہے آپ نے؟ وہ کہتا ہے جب اس کو ایک ترتیب سے پکانے کے لیے رکھا گیا تو انجانے میں یہ آگ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی، اس میں جتنی گنجائش تھی پکنے کے لیے اس سے زیادہ اس کو آگ ملی، یہ بیچاری اس کو برداشت نہ کر سکی،
یہ اتنی ٹیڑھی میڑھی اس کی بے ڈھنگی سی شکل ہو گئی، اب مارکیٹ میں اس کا کوئی خریدار نہیں، کیونکہ اس کو جو آگ ملی وہ اس کی مزاج، اس کی کیپیسٹی، اس کی گنجائش اور اس کی برداشت سے زیادہ ملی، لہذا اس کا کوئی ریٹ نہیں۔ تو صوفی فرماتے ہیں یہ دوسرے نمبر والی، وہ کہتے ہیں یہ دوم ہے، اس کو اتنی آگ نہ ملی جس سے یہ پک جاتی، یہ تیار ہو جاتی، یہ دور تھی، تو راؤنڈ ہوتے ہوئے جو آگ چلتی ہے، چلتے چلتے اس تک پوری آگ نہ پہنچی، اس کی شکل تو نہ بگڑی، لیکن یہ پوری طرح تیار نہ ہو سکی، اب ایک ٹھوکر لگنے سے یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ صوفی کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تیسرے نمبر والی، تو سیل مین کہتا ہے یہ ہے اول نمبر، جتنی آگ چاہیے تھی اس کو اتنی آگ ملی، اب یہ تعمیر کے کام آتی ہے۔ لوگ آتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کو اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں محل بنگلے اس سے تیار ہوتے ہیں، اور اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ضائع نہیں، مستری اس کو بھی کسی ٹھیک ٹھکانے پہ، ٹھیک جگہ پہ لگاتا ہے۔ تو اللہ والا سجدے میں گر گیا، اس نے کہا واہ مالک تیری شان، میں آیا تو اینٹ خریدنے تھا، لیکن تو نے مجھے زندگی کا بہت بڑا نسخہ عطا کر دیا، جو اتنے بے باک ہیں کہ تیرے قریب بغیر وسیلے سے ہونا چاہتے ہیں، ٹھکانے سے نہیں، اپنی مرضی سے ہونا چاہتے ہیں، اور ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ تیرے جلووں کو برداشت کر سکے، تیری قدرت کو سمجھ سکے، تیری شان کریمی کو اپنے ذہن کے چھوٹے سے حصے میں سمو سکے۔ ان کی شکل ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ٹیڑھی میڑھی کھنگا ریٹ کی ہے، پھر وہ کسی کام کاج کے نہیں رہتے، مارکیٹ میں اس کا کوئی مول نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی شمار ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی گنتی ہوتی ہے، اور جو تجھ سے رخ موڑ لیتے ہیں وہ اس دوم کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ منافقین میں شمار ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں وہ سب لوگوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ اندر سے کھوکھلے نکلتے ہیں اور ایک ٹھوکر سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، ان میں صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا، وہ دوم ہوتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں نا 2 نمبر مال ہوتا ہے، اور یہ اول اینو جدوں چیک کیتا جائے، کھڑکایا جائے، یہ پوری پختہ ہوندی ہے، اس کی شکل گاہک کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ نہ غافل ہوتے ہیں نہ بے باک ہوتے ہیں، یعنی نہ وہ منافق ہوتے ہیں نہ گستاخ ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، قدم قدم پہ ان کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے۔ یہ ہے اعتدال کا راستہ، تیز چلو گے تو تنہائی کی گہری کھائی میں گر جاؤ گے، آہستہ چلو گے تو بھیڑ کے تلے رون دیے جاؤ گے، احتیاط سے چلو گے تو ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی، ٹھوکر سے وہ بچ کے رہتا ہے جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، جو اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ چراغ فردا یہ میسج دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔